ناظرین السلام علیکم. مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح، لیکن 1980 میں شاید پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ کسی پروگرام میں آیا، یادش بخیر، جسے ہم کہتے تھے کہ اے پور مینز دس از یور لائف. پھر چہرے ہوا، پھر اسٹوڈیو 2 ہوا، پھر اسٹوڈیو 2.5 ہوا. آغا ناصر صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر تھے پی ٹی وی کے. وہ لاہور تشریف لائے اور ایک جگہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ تم کوئی کوئز کرو، ذہنی آزمائش کا پروگرام. میں نے کہا کوئز نہیں چلتے ادھر. تو انہوں نے کہا نہیں چلے گا، چھوٹا کرو، آدھے گھنٹے کا کرو. تو ہم نے وہ کوئز شروع کیا جہانما. جہانما کا پیٹرن کوئی مشکل نہیں تھا. ہم 2 منٹ یا 2.5 منٹ ہر پارٹیسپینٹ سے تیزی سے سوال پوچھتے تھے. انگلستان کا دارالحکومت کیا ہے، برطانیہ کا فارن منسٹر کیا ہے، جو اخباروں میں آتے تھے. اور ہم انعام کے طور پہ 3 یا 4 کتابیں دیتے تھے، اور بچے بڑے ذہین بھی آتے تھے. ایک پروگرام میں ایک سرگودا سے ایک نوجوان آئے اور میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں. انہوں نے شاید غالباً مجھے یاد کیا کہ میں ایم اے اردو کر رہا ہوں. وہ پھر 2-3 دفعہ ہر دفعہ آ کے وہ جیت جاتے تھے. ہمارا سلسلہ ملاقات کا ختم ہو گیا. کچھ سال بعد میں سرگودا گیا ایئر فورس کے کسی فنکشن پہ، تو میں نے ان کو وہاں دیکھا. میں نے کہا اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ایم فل کر رہا ہوں. پھر انہوں نے ڈاکٹریٹ کر لی اور ماہر اقبالیات کے ہو گئے. حال ہی میں انہوں نے مجھے کتاب بھیجی ہے، ایک کتاب. اس کا ہے خورشید اقبال، اقبالیات کا انسائکلوپیڈیا. اور 365 کتب کا تحقیقی اور توضیحی جائزہ انہوں نے لیا ہے. ڈاکٹر ہارون الرشید 62 کتابیں لکھ چکے ہیں. یعنی ان کی ساری زندگی اسی تگ و دو میں گزری. میں نے ان کی جب فوٹو دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ہارون الرشید صاحب بزرگ ہو گئے. ہر ڈاکٹر صاحب کا کمال مجھے یہ نظر آیا ہے، اور جس کو میں ہمیشہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کہ ڈاکٹر صاحب کوئی امیر گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے. تو بڑا آسان ہوتا ہے نا، آپ امیر گھرانے میں پیدا ہوں، آپ کو باپ آکسفورڈ بھیج دے، کر دے، آپ پڑھ لیں، آپ کو تعلیم کے اخراجات کی کوئی تکلیف نہ ہو، آنے جانے کے ہیں. ڈاکٹر ہارون الرشید 100% سیلف میڈ آدمی ہے. اور آج میں ڈاکٹر صاحب کو ٹیلی ویژن پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور مجھے وہ یاد ہے جب آپ تشریف لائے تھے جہانما پروگرام میں، اگر میں یاد پڑتا ہے آپ کے کان تھوڑے سے کھڑکنے سمجھتے ہیں نا، پر نکلے ہوئے. نہیں میں ذرا مذاق پیار سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی ذہانت تب بھی ایسی تھی جیسی آج ہے. آج کے پروگرام میں ہم پہ بہت کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کیا یار تم بتاتے ہو کہ ٹیکس ہمارے پارلیمنٹیرینز نہیں دیتے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ چلیے فائدہ ہے. آج میں جو پروگرام آپ کے سامنے جس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے. ہم نے فگر رکھے ہوئے ہیں 75 لاکھ ٹیکس. 75 لاکھ جو مجھ جیسا آدمی دیتا ہے، عام وکیل دیتا ہے. اس سے زیادہ ٹیکس ہمارے کون سے سینیٹر ہیں، کون سے ایم این اے ہیں، کون سے ایم پی اے ہیں جو اس لیول سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، پھر اس پروگرام کو آگے چلاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ٹیکس کا سلسلہ ہم بتا یہ رہے ہیں کہ 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا، اس میں کس نے کتنا انکم ٹیکس دیا. یہ فگرز، یہ پیسے، یہ ہم اپنے سے بناتے نہیں ہیں. ایف بی آر کی ایک ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ جائیں. آپ جس شخص کا نام آپ سمجھتے ہیں جو ٹیکس گزار ہے، اگر آپ کو این ٹی این نمبر نہیں پتہ تو اس کا آئی ڈی کارڈ اس میں ڈالیں، نام ڈالیں، آپ کو بتا دیں کہ وہ کتنا ہے. ہم نے 75 لاکھ
کا لیول رکھا, 2 لیول رکھے تھے ہم نے. پہلا میں نے کہا تھا میں دیتا ہوں جتنا, اور دوسرا ہم نے لیول رکھا تھا کہ 60,000 روپیہ انکم ٹیکس دینا ہے, چونکہ گریڈ 16 اور گریڈ 17 کا جو پرائیویٹ سیکٹری ہے, سینئر اسٹینوگرافر ہے, اس کا سال میں 60,000 روپے, 5,000 روپے مہینہ اس کا ٹیکس کاٹا جاتا ہے. ابھی تک کے پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو یہ اندازہ ہوا یا خیال پیدا ہوا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز بالکل ٹیکس نہیں دیتے, تو یہ بات غلط ہے, ٹیکس دیتے ہیں. اس لیے آج ہم ان لوگوں کا آپ سے تعارف کرائیں گے جو 75 لاکھ لیول رکھتے ہیں نا, اور 30/6/2013 کو جنہوں نے 75 لاکھ روپے سے زیادہ ٹیکس دیا. اور آپ کو پتہ ہے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الیکشن لڑنی بڑا مہنگا کھیل ہے, اور اس پہ کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو مرضی کا ہے, کتنے سے زیادہ پیسے خرچ کر سکتے, ہو نہیں سکتا. نیشنل اسمبلی کی الیکشن آپ لڑیں اور آپ کے پیسے خرچ نہ ہوں, اور آپ نے 200 گاڑیاں کا بندوبست کرنا ہے. اس لیے ہم شروع کرتے ہیں اور خراج تحسین دیتے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کو جنہوں نے 30/6/2013 کو 75 لاکھ روپے سے زیادہ انکم ٹیکس دیا. سب سے پہلے جو نام میرے سامنے ہے وہ ہے سید اویس قادر صاحب. آپ PS4 سکھر سے پروونشل اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, آپ چیئرمین ہیں ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہوم. 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا, شاہ صاحب آپ نے ٹیکس جمع کرایا 1,87,41,549. 1,87,41,549. شاہ صاحب آپ کو مبارک, آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے یہ ٹیکس جمع کرایا. دوسرا انڈیپینڈنٹ, یعنی وہ کسی پارٹی کے بل بوتے سے نہیں, خود الیکٹ ہوئے ہیں, عباس خان افریدی صاحب. آپ سینیٹر ہیں, انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں جنرل سیٹ پہ, آپ کا ٹینیور 2015 کو ختم ہو جائے گا. آپ نے ٹیکس جمع کرایا 30/6/2013 کو جو مالی سال آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا 1,79,91,618. ناظرین, عباس خان افریدی صاحب انڈیپینڈنٹ سینیٹر الیکٹ ہوئے 1,79,91,618. افریدی صاحب آپ کو بھی مبارک کہ آپ نے اتنا زیادہ ٹیکس دینا گوارا کیا. چودھری ارشد جاوید وڑیچ صاحب, آپ PP 131 سیالکوٹ سے آپ, اور آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے, اور آپ ممبر کمیٹی آن پریولیجز ہیں. 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا آپ کی طرف سے ٹیکس جمع ہویا 1,76,96,589. آپ بھی مبارک کے مستحق ہیں, اور آپ کو ہماری طرف سے, میرے ناظرین کی طرف سے اور ہماری پوری کی ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارک ہو. محمد طلعت محمود صاحب, آپ سینیٹر ہیں ہمارے, ماشاءاللہ آپ کی ٹرم ختم ہوگی مارچ 2018 میں, اور آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام JUIF سے ہے, اور 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا آپ کی طرف سے ٹیکس جمع ہوا ماشاءاللہ 1,29,40,990. ناظرین, محمد طلعت محمود صاحب ہمارے سینیٹر ہیں, اور انہوں نے ٹیکس جمع کرایا تھا 1,29,40,990. ویل ڈن سر, اللہ آپ کو اور توفیق دے اور ٹیکس جمع کرانے کی, اور ہم سب کو دے توفیق. شیخ فیاض الدین, آپ پنجاب سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, نیشنل NA 193 سے, آپ کا تعلق PMLN سے ہے. الحمدللہ آپ نے بھی ٹیکس ماشاءاللہ خوب جمع کرایا 1,93,128. ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر رحیم یار خان سے الیکٹ ہوئے ہیں شیخ فیاض الدین, اور ناظرین کی طرف سے ٹیکس جمع ہوا 1,01,93,128. ویل ڈن سر. اب ہم چلتے ہیں پھر جمعیت علماء اسلام کی طرف. آپ نور سلیم ملک صاحب, آپ لکی مروت سے الیکٹ ہوئے ہیں, اور آپ کی بھی پارٹی افیلیشن میرے ریکارڈ کے مطابق JUI ہے. آپ نے ٹیکس جمع کرایا ماشاءاللہ 1,15,00,000
12,851, 1,15,12,851. माशाल्लाह सर मलिक साहब, माशाल्लाह, मुबारक हम सब की तरफ से. सेनेटर एतजाज एहसन, लीडर द अपोजिशन, इनका पेशा वकालत है और वो पॉलिटिक्स भी करते हैं. आपकी भी टर्म मार्च 2018 को ख़त्म हो गई. सेनेटर एतजाज एहसन ने 30/6/2013 को जो माली साल ख़त्म हुआ, उनकी तरफ से इनकम टैक्स जमा हुआ 87,63,691, यानी बेंच स्टोन हमने 75 लाख रखा हुआ है, 87,63,691 रुपये इनकम टैक्स उनकी तरफ से जमा हुआ. और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक नसीम साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे, आप बहुत ज़हीन वकील हैं. आपकी भी टर्म अभी है, काफ़ी साल, 3 साल और हैं. टेक्नोक्रेट्स की तरफ से आप MQM की तरफ से इलेक्ट हुए हैं, सेनेटर हुए हैं. आपने डॉक्टर साहब एज ए लॉयर आपने जमा कराया 78,68,112, 78,68,112. सो नाज़रीन, कहा यह जाता है कि तकरीबन 1100-1200 हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, प्रोविंशियल असेंबली में, नेशनल असेंबली में, सेनेट में. 8 लोग हैं इनमें से जिन्होंने 75 लाख से ज़्यादा जमा कराया. बस याद दिलाने के लिए मैं अर्ज़ कर दूं, आपका कि चेक करना हो, मेरा NTN नंबर है 093057700 और 30/6/2013 को मैंने दोबारा फिगर चेक किए, 75,21,865 रुपये मैंने टैक्स जमा कराया था. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ज़रा नीचे आते हैं अगले फिगर पे कि उससे ज़्यादा किन लोगों ने टैक्स जमा कराया. जस्ट स्टे विद अस. नाज़रीन, वेलकम बैक. एक मैं खुशी की बात, आपको ज़ाती खुशी की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ. मैं जल्दी में आज आया ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने. मैंने घर से पेंट पहन ली, सूट का कोट जो था वो मैं हैंगर में लटका के आया. जब मैं स्टूडियो में आया पहनने तो मैं देखा ये मेरा कोट नहीं है, ये कोट मिलता नहीं पेंट से, ये मेरे बेटे अब्बास का है और ये बंद नहीं होता. लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि मोहम्मद अब्बास हुसैन अब इतना बड़ा हो गया है कि उसके कपड़ों में और मेरे कपड़ों के साइज़ में थोड़ा ही फ़र्क रह गया है. ये जिनके बच्चे, लड़के बिलखुसूस, लड़कियों की तरह खुशी होती है, जवान होते हैं और वो देखें कि वो बाप की टाइयाँ पहन रहे हैं, बाप की कमीज़ें पहन रहे हैं, उसकी एक बड़ी मज़ेदार सी खुशी होती है. मेरे वालिद साहब एक दफ़ा हयात थे तो उनको हार्ट अटैक हो गया, तो मैं उनको लेके गया और मैं अगले दिन CCU में गया, वहाँ मेयो हॉस्पिटल में, तो मैं उनकी टाई पहन के गया. तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा था. मुझे कहते हैं वो बग्गे, आई एम नॉट येट डेड, वेट फॉर मी टिल आई डाई देन यू वेयर. बट ही वॉज वेरी हैप्पी सीइंग मी वेयर दिस टाई. हमने 75 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स 30/6/2013 का जो माली साल हुआ, हमने देखे कि सब पार्लियामेंटेरियंस में से तकरीबन 1200 में से सिर्फ 8 थे. हमने फिर वो वेबसाइट चेक की, 60 लाख से लेके 75 लाख तक टैक्स, इनकम टैक्स उस साल देने वाले पार्लियामेंटेरियंस निश्ता कोई नहीं. 50 से 60 लाख रुपया टैक्स देने वाला पार्लियामेंटेरियन, इनकम टैक्स देने वाला कोई नहीं. 40 से 50 लाख रुपया टैक्स देने, इनकम टैक्स देने वाला 30/6/2013 के माली साल खत्म होने पे एक. 30 से 40 लाख इनकम टैक्स देने वाला एक. ये कोई ऐसी अच्छी बात नहीं कि जिससे मैं और आप बहुत खुश हो, लेकिन क्या क्या के किसने क्या क्या टैक्स दिया वो आपसे मैं अर्ज करता हूं. सेनेटर इंडिपेंडेंट हाजी खान अफरीदी साहब, आप इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आए हैं फाटा से. आपने टैक्स जमा कराया 30/6, इनकम टैक्स 30/6/2013 को 19,58,192. मलिक नजमुल हसन साहब
آپ بھی سینیٹر ہیں, 2013 تک ہیں, انڈیپینڈنٹ آپ آئے ہیں, فاٹا سے آپ بھی آئے ہیں. آپ نے ٹیکس جمع کرایا 9,22,584. ایسے کرتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں, یعنی اس کو 10 لاکھ سمجھ لیں, 10 کو 6 سے ملٹیپلائی کر دیں, 10 چھکا 60 لاکھ, اس کو 12 سے ڈیوائڈ کرتے. آپ کہتے ہیں کہ میری 5 لاکھ روپیہ مہینہ نیٹ انکم ہے. اب ہم آتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز MNAs کی طرف. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ ایئر بلو کے چیئرمین بھی رہے ہیں, آپ ہر دفعہ ماشاءاللہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں, آپ ہمارے وزیر بھی ہیں پیٹرولیم کے, نیچرل ریسورسز کی. گو جو ہمیں کھجل خواری ہوئی پٹرول نہ ہونے کی وجہ سے, جو 4 گھنٹے ہم لائنوں میں لگے رہے, جو ہمیں 100 روپے لیٹر والا 250 روپے لیٹر تیل بیچتے رہے, جو ہم نے دیکھا کہ جو کچھ گاڑیاں آتی ہیں وہ بھر کے چلی جاتی ہیں اور باقیوں کو 1500 روپے سے زیادہ لینا ہے. حضور آپ نے 30/6/2013 کو انکم ٹیکس جو آپ کی طرف سے جمع ہوا FBR کی ویب سائٹ کے مطابق 12,05,974 روپے. قاضی صاحب 12 لاکھ, میرے جیسا ناچیز اس سال 75 لاکھ روپے جمع کراتا, یعنی نیئرلی 6.5 ٹائمز آپ نے مجھ سے پیسے کم جمع کرائے انکم ٹیکس. چلیے امید کرتے ہیں اس سال آپ زیادہ جمع کرائیں گے. جناب عبید اللہ خان شادی خیل, آپ NA 71 میاں والے سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا 12,56,640 روپے. فیصل آباد سے چودھری محمد شباز بابر صاحب, آپ بھی PML سے الیکٹ ہو کے آئے, آپ نے بھی الیکشن لڑی, اور وہ الیکشن بابر صاحب پتہ ہے نا 2 4 6 8 کروڑ کی الیکشن ہے وہ نیشنل اسمبلی کی. آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا 10,75,115 روپے. 10,75,115 روپے. میاں عبد المنان صاحب, آپ بھی فیصل آباد سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں NA 83 سے. میاں صاحب آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا 2,41,806 روپے. 2,41,806 روپے. چنیوٹ NA 86 سے کیسر محمد شیخ صاحب, آپ بھی ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, PMLN سے آپ کو ٹکٹ ملا 2,62,500. چلیے NA 89 شیخ محمد اکرم صاحب, PMLN سے آپ جھنگ 1 سے آپ الیکٹ ہو کے آئے, آپ نے جمع کرایا 10,07,500 روپیہ. محمد جنید انور چودھری صاحب, آپ ٹوبا ٹیکسنگ NA 93 سے الیکٹ ہو کے آئے, ٹیکس آپ کی طرف سے جمع ہوا 4,09,350 روپے. یعنی آپ اس حساب سے آپ کی منتھلی آمدن کو 2 لاکھ روپے نکلتی ہے, شاید اس سے بھی کم. NA 109 منڈی بہاؤدین ناصر اقبال بوسال صاحب, آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا 2,82,024 روپے. اور دانیال عزیز, آپ PMLN سے الیکٹ ہو کے NA 116, آپ ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں گن کلب کے بھی, ٹیلی ویژن پہ آپ ہمارے منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. 3,11,974 روپے. یعنی آپ اس حساب سے اس کو 6 سے کروں, آپ کہتے ہیں 18 لاکھ روپیہ, 18 لاکھ, آپ کہتے ہیں میری ماہانہ منتھلی انکم 1.5 لاکھ روپے سے کم ہے. محمد حمزہ شہباز شریف صاحب, آپ NA 119 سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں, آپ نے 30/6/2013 کو, جس سال میں نے 75 لاکھ سے زیادہ ٹیکس جمع کرایا, بھائی آپ نے جمع کرایا 43,83,138 روپے. 43,83,138 روپے. جناب محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, 30/6/2013 کو, اور آپ نے اس سال اثاثے بھی اپنے ڈکلیئر کیے ہیں, اور وہ اثاثے جو آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں وہ 2 ارب سے زیادہ کے ہیں. لیکن 2 ارب کے اثاثوں کے ساتھ آپ نے پرائم منسٹر صاحب
30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا آپ نے ٹیکس جمع کرایا 26,46,401 روپے 2 ارب کے اثاثوں سے، یعنی 26 کو 3 سے اگر آپ صفر دے دیں 3 گنا کم مجھ سے پرائم منسٹر صاحب اس سال آپ کا ٹیکس ہے۔ محمد پرویز ملک صاحب آپ NA 123 لاہور سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ نے جمع کرایا 5,15,983 روپے، 30 لاکھ کہتے ہیں 2.5 لاکھ روپے میری مہینے کی آمدن ہے ٹیکسیبل۔ خواجہ سعد رفیق صاحب آپ ہمارے منسٹر ہیں، آپ اندرون شہر سے ہیں اور آپ الحمدللہ آپ نے ترقی کی ہے زندگی میں، آپ کی طرف سے ٹیکس جمع ہوا 12,15,365 روپے، 12,15,365 روپے۔ سکندر حیات خان بوسان آپ ملتان NA 151 ملتان 4 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ کی طرف سے ٹیکس جمع انکم ٹیکس جمع ہوا 4,04,485 روپے۔ محمد صدیق خان بلوچ لودھرا NA 154 سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور آپ کی طرف سے ٹیکس جمع ہوا 2,63,820 روپے۔ NA 159 چودھری افتخار نذیر خانیوال 4 سے آپ نے ٹیکس جمع کرایا 12,13,631 روپے، مجھ سے 6 گنا کم۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان دریشک صاحب آپ 175 NA 1 راجن پور سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، 4,22,008 روپے آپ نے ٹیکس جمع کرایا۔ میاں امتیاز احمد رحیم یار خان NA 196 سے 2,10,458 روپے۔ عائشہ رضا فاروق آپ ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں 2,40,358 روپے، اور شائستہ پرویز بہن آپ بھی آئی ہیں ریزرو سیٹ پہ 2,12,859، اور اسفنیار بھنڈارا آپ مری بروری کے مالک ہیں، آپ کی طرف سے ٹیکس جمع ہوا 32,13,628۔ یہ ہے وہ انکم ٹیکس جو PMLN جو حکمران جماعت ہے سینٹر میں، اور جو حکمران جماعت ہے پنجاب میں، اور جو کولیشن میں ہے بلوچستان میں، یہ ان کے انکم ٹیکس جمع ہوئے 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ مجھے کہا گیا کہ میں نے وقت زیادہ لیا، سلو پڑھ رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا تیز پڑھوں گا۔ MQM NA 254 محمد علی راشد صاحب آپ کا ٹیکس جمع ہوا 12,30,872۔ سہیل منصور خواجہ صاحب NA 240 کراچی 5,03,060 روپے، اور کشور زہرا بہن آپ کا انکم ٹیکس جمع ہوا 3,65,218 روپے۔ پاکستان مسلم لیگ PML Q چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں، اور کئی لوگ ان کے ٹینیور کو بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں۔ پھر وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، یعنی بڑی ایک کمال تھی کہ PMLQ اور پیپلز پارٹی آپس میں مل جائیں، کیونکہ ایک زمانے میں جب آصف زرداری صاحب تشریف لائے تھے محترمہ کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے ان کا نام قاتل لیگ ڈالا تھا۔ چودھری پرویز الہی صاحب آپ NA 105 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی فیملی بزنس میں ہے، ماشاءاللہ یہ سکسیسفل بزنس ہے۔ 7,91,600 روپیہ، 9 گنا کم مجھ سے آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا 30/6/2013 کو۔ اور میں یہ عرض کرتا جاؤں جو ہمارے الیکٹڈ پیپل ہیں کہ اب یہ باتیں آپ کے ایسٹس کتنے ہیں، آپ انکم ٹیکس کتنا دیتے ہیں، یہ اب چھپی ہوئی نہیں ہیں، یہ آئیں گی باہر۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز NA 223 عبدالستار بچانی صاحب 7,26,256۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا مجھے بہت پسند ہیں، ہماری بڑی باوقار اسپیکر رہی ہیں، میری خواہش ہے کہ میں ان کے شوہر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو انٹرویو کروں، کیونکہ وہ قرآن لے کے نا کوئی بڑا سا کچھ قسمیں کھا کے بھی بیان دیتے ہیں۔ میری بہن نے 5,71,420 روپے۔ جناب میر
عامر علی خان مکسی، آپ لڑکانہ 3 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، 4,95,293 روپے آپ کی طرف سے انکم ٹیکس آیا۔ فریال تالپور صاحبہ، آپ جناب آصف زرداری کی بہن ہیں اور آپ نے پیپلز پارٹی میں بڑھا، آپ نے 2,43,901، میری بہن میں سمجھتا ہوں بہت کم انکم ٹیکس ہے آپ کی طرف سے، لیکن آپ ظاہر ہے آپ بھی بہتر جانتی ہیں۔ میر شبیر علی بجرانی، پیپلز پارٹی سے تعلق، جیکب آباد کم کشمورو، 3,90,030 روپے۔ ڈاکٹر عذرا فضل، آپ NA 213 سے الیکٹ ہو کے آئی ہیں اور 2,79,001 روپے آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا۔ سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے عثمان سیف اللہ خان صاحب، آپ سیف اللہ فیملی سے ہیں، آپ کی دادی حال ہی میں انتقال کر گئے ہیں، اللہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا آپ نے 37,39,503، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، وی ایکسپیکٹ آپ کی طرف سے کروڑوں سے اوپر ٹیکس جمع کراؤ یار، ہم بھی فخر سے کہیں جی کہ ہمارا ایک بیٹا جی وہ کھل کے ٹیکس دیتا ہے۔ سلیم مانڈوی والا صاحب، آپ بھی پارلیمنٹیرین سے ہیں، آپ کا ختم ہو رہا ہے، آپ بزنس مین ہیں، 11,45,500 روپیہ آپ کا ٹینیور ختم ہو جائے گا مارچ 2015 کو۔ اسلام الدین شیخ صاحب، آپ نے بھی 2015 کو پی پی پارٹی آپ سینیٹر الیکٹ ہوئے، 7,67,982، 8 لاکھ۔ وقار احمد خان صاحب، وقار صاحب کا میں جانتا ہوں، ان کو انٹرویو کیا ہوا ہے، ان کے والد بھی بڑی دیر سینیٹر رہے ہیں، ماشاءاللہ ویری سکسیسفل بزنس مین، ویری کمپٹنٹ بزنس مین، وزیر بھی آپ رہ چکے ہیں۔ لیکن خان صاحب 7,62,794 روپے ٹیکس کو ماٹھا لگتا ہے نا، ویری ویری آن دا لو سائڈ، 7,62,794۔ ظہیر الدین بابر اوان صاحب، اور آپ میں حیران ہوں، آپ نے سینٹ میں جب اپنا داخل کیے کاغذ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب نہیں لکھا، اور وہی نام آ رہے اس لیے میں ڈاکٹر ضرور لیتا اگر یہاں پڑھا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیکس جمع کرایا 6,28,130 روپے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا، بہت تھوڑا، میں جانتا ہوں آپ کی وکالت کتنی ہے، اور آپ یو ون دا موسٹ بزیسٹ لائر ان دس ایریا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں، 6,28,130 روپے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا ٹیکس، میں آپ سے صاف، آپ کی محبت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا مناسب نہیں۔ فرت اللہ بابر صاحب، آپ بھی سینیٹر ہیں، آپ 2018 تک آپ ہوں گے، آپ نے ٹیکس جمع کرایا 4,86,901 روپے۔ فاروق نائک صاحب، میں آپ سے دل کی بات کہا، ایمان سے آپ ان کم لوگوں میں جن کو وگ سجتی ہے، عام طور پہ وگ دیکھیں نا لا کے نہیں ٹینڈے دل لپڑ، آپ کے بالکل ایسے نہیں دیکھ رہا، آپ نے میں سمجھتا ہوں ٹیکس آپ 4,85,799 روپے۔ کیا کر رہے ہیں نائک بھی، ہاں 4,85,799 روپے۔ محمد یوسف بدینی صاحب، آپ بھی سینیٹر ہیں اور آپ بلوچستان سے آئے، 4,84,518 روپے۔ ڈاکٹر محمد جہانگیر بدر صاحب، ڈاکٹر صاحب 2,59,153، یعنی اسی نعرے لاندے رہے تھے واسطے گلی گلی نگڑ نگڑ جہانگیر بدر تے 2,59,153۔ ڈاکٹر ویری لو ٹیکس پلیز۔ اور سید نیر حسین بخاری صاحب، ہمارے چیئرمین سینٹ، ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہے ہیں کئی دفعہ، ان کا ٹینیور ابھی ختم ہو رہا ہے مارچ میں، 2,62,024 روپے انکم ٹیکس شاہ جی، 30/6/2013 کا۔ اچھا، محمد کاظم خان صاحب، بڑے میرے لیڈر ہیں، ہماری جو ہے جو ہماری سیاست ہوتی ہے بار روموں میں ایک آپ سے عرض کر دوں، کئی لوگوں کا وہم ہے کہ شاید ڈیوائیڈڈ ہے ہماری سپریم کورٹ کی بار اور ہائی کورٹ کی بار، بٹوین کوئی لوگ بی بی آسما جہانگیر کی طرف ہیں یا کرد صاحب کی، اور کوئی ہم ہیں، ہم ڈیوائیڈڈ صرف ایک چیز پہ ہیں، وہ لوگ جو افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ ہیں اور وہ لوگ جو افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف ہیں، اور کئی سالوں سے اب وہ گروہ جو افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف ہے وہ سپریم کورٹ بار کی الیکشن جیتتا رہا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے۔ محمد کاظم خان صاحب 3,85,031 روپے آپ کی طرف سے۔ میاں رضا ربانی صاحب، آپ سکسیسفل، ماشاءاللہ ویری سکسیسفل لائر، 3,16,542 روپے۔
اب جناب آفتاب احمد خان شیرپا صاحب، میں آپ کو NA8 سے آپ آئے ہیں، میرے افتخار میرے دوست آپ کی پارٹی وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے آپ کے ساتھ آئے تھے. آپ نے ٹیکس جمع کرایا اس انکم ٹیکس 3,98,131 روپے. پاکستان مسلم لیگ میں چودھری شجاعت حسین صاحب، آپ بھی مارچ 2015 کو چودھری صاحب آپ نے ٹیکس جمع کرایا 18,24,382. چودھری شجاعت حسین مجھے اچھے بڑے لگتے ہیں، ویری نائس پرسن. متحدہ قومی موومنٹ کے عبدالحسیب خان صاحب 24 لاکھ، سینیٹر ہیں آپ، 2015 کو آپ ریٹائر ہو جائیں گے مارچ میں. 24,56,132 روپے. بابر خان غوری صاحب، آپ MQM سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے ٹیکس جمع کرایا 3,96,644 روپے. کرنل سید طاہر حسین مشہدی صاحب، آپ کا بھی تعلق MQM سے ہے، آپ نے ٹیکس جمع کرایا 2,14,295 روپے. پاکستان مسلم لیگ نواز سینٹ میں جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، آپ نے بالکل 8,24,891 روپے آپ نے ٹیکس جمع کرایا. آپ کے ایسٹس اب آئے ہیں، اس کے بارے میں پھر عرض کریں گے، لیکن میں آپ کا کام کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے ویب سائٹ آپ نے بنائی انکم ٹیکس پیج کی، میں آئی ایم ریئلی دس پروگرام، ہر دوسرے پروگرام کے بعد وی آر ورکنگ فار دی FBR. ہمیں ایک بھی خط نہیں آیا کہ بھئی آپ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب، آپ بھی سینیٹر ہیں، 12,07,720 روپے. نزت صادق، آپ بھی ہیں، آپ میری بہن، آپ نے جمع کرایا 6,85,574 روپے. اور سینیٹر جمعیت علماء اسلام کے ہیمن داس صاحب 29,42,792 روپے. اور حاجی غلام علی صاحب جمعیت الاسلام کے، آپ نے ٹیکس جمع کرایا 2,26,678 روپے. اس سروے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ماں سوائے چند کے، بہت کم کے، 8 سے لے کے 10 11 لوگوں کے 30 لاکھ سے کم، بلکہ 20 لاکھ سے کم ہمارے حکمران جو الیکٹ ہوئے ہیں، وزیر بھی ہیں، وہ ٹیکس جمع کراتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ بات کھلی ہے تو اگلی جب ان کی ریٹرن آئیں گی تو فیڈرل بیورو آف ریونیو جس طرح سب کی ریٹرنیں جانچ پڑتال کر کے دیکھتی ہے، اب تو ان کے ایسٹس کی ڈیکلریشن بھی آ گئی ہے، تو ان کو بھی آپ انکم ٹیکس ان سے وصول کریں گے جس طرح ہم آپ کو دیتے ہیں یا آپ ہم سے وصول کرتے ہیں. ناظرین، یہ قوائف ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی ہمت کر رہے ہیں. اس میں کسی کی تذیق، کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ہمارے میں ٹیکس کلچر ہے نہیں ہے، ہم ٹیکس دینا نہیں چاہتے اور ہم ہر قسم کے بہانے ڈھونڈتے ہیں ٹیکس نہ دینے کے. یہ ایک قومی فریضہ ہے، حکومت جو بھی ہو اس نے آپ کے ٹیکسوں سے پیسہ اپنا کام چلانا ہے، آپ کا کام چلانا ہے، یا اس نے پیسے ادھار لے کے چلانا ہے. تیسرا تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. آج میرا خیال تھا کہ آخر میں کچھ عرض کروں گا نون میم راشد صاحب کے حوالے سے. نون میم راشد کو کہا جاتا ہے شاعروں کے شاعر، اور میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا وہ فیض صاحب کو کہتے تھے کہ یہ ریشمی جذبات کا شاعر ہے. نون میم غزلیں نہیں لکھتے تھے، بلینک ورس، آزاد نظم لکھتے تھے، لیکن ایسی ایسی اعلیٰ بات کر گئے ہیں وہ اپنے قلم سے کہ اس کو دیکھو تو بعض دفعہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ کو ان کی نظم تعارف سناؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ اس کو پکچرائز بھی کر لیں گے. تعارف ہماری پاکستانیوں کی طرف صرف ڈائریکٹڈ نہیں، میری نظر میں وہ پوری مسلمانوں کی طرف، ان کی پستی کے بارے میں، ان کی کمزوریوں کے بارے میں، ان کی لا علمی کے بارے میں وہ نظم ہے. اس کی پہلی لائن یہ ہے کہ اجل ان سے مل کے یہ سادہ دل، نہ اہل صلات اور نہ اہل شراب. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.